نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح قرآن شریف کی بہت سی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا صحابہ کرام سے خوش ہونا اور راضی ہونا بتایا گیا ہے۔ جیسے سورہ فتح ہی کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس ضد کو جگہ دی جو جاہلیت کی ضد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف سے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی اور ان پر لازم کر دی بات تقوی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ان کے اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری کر دی کہ وہ اس تقوی کی بات سے ہٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ٹھیک ہے، ان پر ہم نے لازم کر دیا کہ اب اس بات سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وہ چیز ظہور پذیر ہوتی ہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر لازم کر دیا تقوی، یعنی اب ان کا تقوی ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے کیوں لازم کر دیا ان کے اوپر تقوی، کیونکہ وہ اس کے اہل تھے اور اس کے حقدار تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں آخر میں کہہ دیا کہ تم نے زیادہ جھک نہیں کرنی ہے۔ جب میں نے صحابہ کے لیے تقوی لازم کر دیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا تو صحابہ کرام کے اندر تقوی تھا ہی تھا، کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ لازم کر دیں وہ ہو کے رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اس کے حقدار تھے، وہ اس کے اہل تھے، اس لیے میں نے ان کو یہ چیز دی۔ اب یہ آیت صلح حدیبیہ کے لیے نازل ہوئی، جس میں کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مسلمانوں میں جنگ کی قدرت بھی تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے وہ صلح کر کے بغیر عمرہ کیے لوٹ گئے۔ تو یہ صلح مسلمانوں کے دلوں کے اوپر بڑی گراں تھی۔ وہ جنگ کر کے عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے تھے، کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس جنگی قوت بھی تھی، ان کو اپنی قوت کے اوپر فخر بھی تھا کہ یہ کیا بات ہے، ہم کافروں سے دب جائیں یہاں سے نا، تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرنے دیں گے ہم ان سے لڑ کے لے لیں گے۔ اور کافروں کو کیا ضد ہوئی تھی کہ ان سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں، اگر یہ آ کے عمرہ کر کے چلے گئے تو پھر سارا جو حجاز ہے وہ کہے گا کہ قریش ہیں، ان کو دبا لیا گیا اور مدینہ والے آ کے عمرہ کر کے چلے گئے ہیں، تو اب یہ دب گئے تو ہماری شوکت ختم ہو جائے گی۔ تو ان کو تو یہ ضد جاہلیت والی آئی۔ اب اس کے جواب میں مسلمانوں کا یہ تھا کہ بھی ہم کیسے عمرہ کیے بغیر چلے جائیں، ہمارے ساتھ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے خواب بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے جوش میں تھے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، تم نے صلح کرنی ہے، اور صلح بھی ایسی کہ جس میں شرائط جو تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں، مسلمانوں کے لیے سخت تھیں اور کافروں کے لیے نرم تھیں، تو ایک طرح سے اس صلح سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے کمزوری کی حالت میں صلح کی ہے۔ تو صحابہ کے اوپر یہ بات بہت بھاری ہو گئی تھی، وہ اس پہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو صحابہ رنجیدہ دل کے ساتھ واپس مڑ گئے، لیکن حکم کے اوپر عمل کیا۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں ان کے اپنے نفس کی مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے صلح کرنے کو کلمۃ الحق پر جمع رہنا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ توفیق بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے عطا ہوئی کہ وہ ساری بات جذب کر گئے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ اس لیے عطا ہوئی کہ وہ اس کے مستحق تھے اور اس کے اہل تھے، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو اہلیت دی تھی، تبھی ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق اور مصاحب بنایا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ صحابہ کرام کو فضیلت بخشی ہے تو وہ اس لیے بخشی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اب کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کی شرافت و فضیلت کے اوپر شک کرے، کیونکہ اس کا مطلب اللہ عز و جل کے اوپر اعتراض ہوگا کہ وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اور پھر بھی انہوں نے یہ چیز دے دی۔ یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس بات کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ صحابہ کرام اس فضیلت کے اہل نہیں تھے مگر اللہ تعالیٰ نے دے دی ان کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہو جائے گی، اللہ معاف فرمائے۔ تو عقل رکھنے والوں کے لیے ان 3 آیات ہی سے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم کی شرافت اور فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات قرآن شریف کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، اور یہی وہ چیز تھی صحابہ کرام کی عظمت اور محبت جس کو سلیکٹڈ انداز میں رافضیوں نے اور ناصبیوں نے اپنی اپنی باطل سوچ کو آگے پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ رافضیوں نے اہل بیت کی محبت، صحابہ کا ایک بہت اہم گروہ اہل بیت، ان کی محبت کی آڑ لے کے خلفۂ راشدین کی نفرت کو بھڑکایا،
اور ناصبیوں نے اس کے رد عمل میں اہل بیت کی مخالفت کر دی. ٹھیک ہے، جو صحابی تھے اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر اہل بیت کی مخالفت کر دی اور اپنے آپ کو برباد کر لیا. یہاں ہم خلفاء راشدین اور اہل بیت دونوں کے واجب الاطاعت ہونے کے اوپر ایک حدیث پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے سننے والوں کی بات پتہ چل جائے کہ صحابہ کے ہر گروہ کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. آپ نے ہمیں ایک مؤثر نصیحت فرمائی جس سے دل لرز گئے اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو رخصت ہونے والے شخص کی طرح نصیحت کی ہے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. ان قریب تم لوگ میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا اور دین میں نئی بات اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور اس حدیث میں ہے کہ تم ایسے فتنوں کے دور میں، اختلاف کے دور میں میری سنت کو اور خلفائے راشدین کو، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہدایت یافتہ خود کہہ رہے ہیں، ان کی سنت کو لازمی پکڑنا. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ خلفائے راشدین کی مخالفت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں. ایسی اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، میں تم میں 2 ثقل چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلا ثقل اللہ کی کتاب ہے. اس ثقل میں ہدایت اور نور ہے، بس تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ مضبوطی اختیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کے حوالے سے لوگوں کو ابھارا اور ترغیب دلائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرا ثقل میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے عجیب الفاظ فرمائے کہ تمہیں میں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں. تو ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے اندر نقص نکالنا بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں. تو وہ لوگ اصل میں حق کے اوپر ہیں جو صحابہ کے ہر طبقے سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں. تو اس مثال سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ فرقہ پرستی علم اور اخلاص کی ضد ہے. فرقہ پرستی کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کے پاس علم بھی نہیں ہے اور اخلاص بھی نہیں ہے. اگر انسان صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صراط مستقیم ڈھونڈے تو اللہ عز و جل کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور وہ گمراہی میں پڑا بھی ہو تو نکل آتا ہے. اخلاص کے ساتھ کوئی یہ دعا کرنا کہ یا اللہ، میں جس بھی فرقے میں ہوں، مجھے نہیں پتہ، آپ جانتے ہیں صحیح ہے کہ درست ہے، آپ میری رہنمائی فرما دیں، مجھے صحیح جگہ پہ جوڑ دیں جہاں سے مجھے دین کا صحیح علم مل جائے. ہم نے کہا نا کہ فرقہ پرستی علم کی ضد ہوتی ہے اور اخلاص کی ضد ہوتی ہے. تو علم کی ضد تو اس طرح سے ہے کہ جس کے پاس احادیث کا اور قرآن شریف کا صحیح علم ہو تو وہ باطل فرقوں میں نہیں پڑھ سکتا. دوسرا اخلاص اس لحاظ سے کہ اگر اخلاص بھی ہو، آدمی اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سچ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو دین اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ نہ ملے. پھر اگر اخلاص ہوگا تو نفس نکل جائے گا، آدمی کی اپنی ذاتی پسند ناپسند نکل جائے گی، اس کی عصبیت نکل جائے گی، اس کی انانیت نکل جائے گی، اس کا تکبر نکل جائے گا، تو پھر وہ حق بات کو پہچان لے گا. یہ انانیت، یہ تکبر، یہ تعصب، یہ انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ بن جاتا ہے کہ وہ حق کو پہچان سکے. اور جس نے حق کو پہچان لیا وہ فرقہ ناجیہ کے اندر آ جائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ صحیح ہوگا جو جنت میں جائے گا. تو یہ حق پہچاننے والا ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو میرے راستے پہ اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے. تو بس یہ جب معلوم ہو جائے کہ صحابہ کا راستہ کون سا تھا تو آدمی فرقہ ناجیہ میں آ جاتا ہے، یعنی نجات پانے والوں میں ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی صحابہ کی مخالفت ہی کر رہا ہو، چاہے کسی بھی گروہ کی کر رہا ہو، تو فرقہ ناجیہ میں نہیں ہو سکتا. اور اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی چیز میں بھی بغیر کلو کے نہیں چھوڑا، بغیر گائیڈنس کے نہیں چھوڑا. تو صراط مستقیم کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ کس طرح ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں،
اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اس سیدھے راستے پر چلے آؤ، ٹیڑھی اور ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، ان پر نہ جاؤ۔ اور جب اس راستے سے گزرنے والا، یعنی اس کی بات سن کے راستے کے اوپر آ گیا، وہ اب اس راستے میں سے گزر رہا ہے، تو جب کوئی شخص جو گزر رہا ہے اس راستے میں سے، صراط مستقیم میں سے، وہ جو ارد گرد دروازے لگے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے، تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس غلط راہ پر لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور صراط مستقیم کے دروازے پہ مین انٹرنس سے پکارنے والا قرآن کریم ہے۔ اور راستے کے اندر جب آدمی دروازے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایمان والے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وائس کے ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم پر کس طرح چلنا ہے، یعنی قرآن شریف ہمیں صراط مستقیم کے اوپر لے کر چلتا ہے، اور اللہ عز و جل کی نافرمانی ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔ اللہ عز و جل کی نافرمانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنا اختیار کرتے ہوئے حرام چیز کو لے لیں، تو اس وقت ہمارا ضمیر ہمیں روکتا ہے، لیکن نفس اتنا طاقتور ہوا ہوتا ہے کہ ضمیر کی آواز پہ چلنے نہیں دیتا، کہتا ہے کر گزرو، اس وقت موقع ہے، کر گزرو یہ حرام کام بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ ضمیر کی آواز کو سن کر اس کے اوپر چلے۔ تو صراط مستقیم کیا ہوا؟ قرآن شریف کی تعلیمات ہوئیں۔ قرآن شریف کی تعلیمات ہمارے پاس کہاں سے آئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے، تعلیمات سے، ان کی زندگی سے آئیں۔ تو قرآن اور سنت یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ قرآن کے جو اوپر پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا وہ سنت ہے۔ تو صراط مستقیم یہی قرآن و سنت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے متعلق جو ہم نے مثال بیان کی ہے، اس میں ہر صحابی سے محبت رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، یہ قرآن اور حدیث دونوں کا حکم ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے خلاف، کسی بھی صحابی کے خلاف یا کسی صحابہ کے گروہ کے خلاف بات نہیں کرنی، ان سے محبت رکھنی ہے۔ اگر ان کے خلاف کوئی بات کی تو نعوذ باللہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو گیا، اور یہ اسلام کی راہ نہیں ہے۔ تو اس مثال سے کیا پتہ چلا کہ فرقے بنتے ہی تب ہیں جب اپنے نفس کی خواہش یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر نفس پرستی نہ ہو تو علمی اختلاف فرقے نہیں بننے دیتا، وہ اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک مکتبہ فکر بن جاتا ہے جس میں ان کو اپنے اجتہاد کے اوپر اطمینان ہوتا ہے، دوسرے کے اجتہاد پر نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسرے کے اجتہاد کا بھی ادب کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مسالک ہیں۔ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ فروعی معاملات میں اجتہادی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ باطل فرقے نہیں ہیں الگ الگ، بلکہ اجتہادی فرق کی وجہ سے ایک ہی دین کے مختلف مکتبہ فکر ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ فرقہ بندی دین کی تعلیمات کو سمجھنے میں اور دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور حق بات سے انسان کو اس کی نفس پرستی روکتی ہے۔ تو فرقہ بندی انسان کے اندر نفس پرستی کی وجہ سے آتی ہے، اور جب آدمی فرقوں کے اندر پڑ جاتا ہے اپنی نفس پرستی کی وجہ سے، تو پھر فرقہ بندی اس کو نفس کا قیدی بنا کے رکھ دیتی ہے، پھر وہ اپنے نفس کی وجہ سے حق بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا، سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ تو ہو گیا ایمان کی کمزوری کے لحاظ سے، مسلمان کے عقائد کی کمزوری کے لحاظ سے فرقوں کا نقصان۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ مسلمان قوم آپس میں بٹ جاتی ہے اور ان کی سیاسی قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرے، اور دیکھے کہ کہیں میں قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں جا رہا، تو اس کے لیے اس کو قرآن اور سنت کا صحیح علم حاصل کرنا ہوگا۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ عز و جل کی رسی یعنی قرآن کو سب مضبوطی سے تھام کے رکھو اور آپ اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ نے جو تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو، اور ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی اخلاص کے ساتھ پیروی تفرقہ ختم کر کے بھائی بھائی بنا دیتی ہے۔
ہاں اجتہادی معاملات کے اندر اختلاف رہے گا، لیکن بھائی اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی رائے جو قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ صرف انٹرپریٹیشن کا فرق ہوتا ہے، اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ فرقے کسی حق کی بیس پہ بنتے ہیں، کسی سچی بات کی بیس پہ بنتے ہیں، کسی سچے نعرے کی بیس پہ بنتے ہیں، لیکن تعلیمات ان کے اندر جو ہوتی ہیں وہ پھر باطل کیا جاتی ہیں۔ نعرہ سامنے ہوتا ہے سچ کا، اور اس کے پیچھے تعلیمات باطل کی ہوتی ہیں۔ اور آدمی ان میں پھنستا کیوں ہے؟ نمبر ایک، علم کی کمی کی وجہ سے، علم پختہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ نمبر دو، اپنی نفسانیت اور انانیت کی وجہ سے، کہ جب اس کا نفس ایک نعرے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر دوسرے کی بات سمجھنا بھی نہیں چاہتا، سننا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے دوسرے کی بات مان لی تو میری سبکی ہو جائے گی، میں اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دوں گا، تو اس لیے وہ دوسرے کی بات مانتا ہی نہیں، بلکہ اگر اپنی اس کو غلطی سمجھ میں آ بھی جائے تو دلیلیں دے کے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا طلبگار بنائے، فرقہ پرستی سے بچائیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار کے اندر چھپی ہوئی حکمتیں ہیں، دیکھیں نا، 2-3 اشعار سے کتنی بڑی حکمتیں ہمارے سامنے کھل گئیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔